السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری تمام عاشقان اولیاء سے گزارش ہے کہ میری اس آڈیو کو مکمل سنیں اور سننے کے بعد اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اسے سوشل میڈیا پر عام کریں، اپنے ہر سنی صحیح العقیدہ بھائی بہن ملک و بیرون ملک میں رہنے والے تک پہنچائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 6 رجب المرجب یعنی 19 فروری 2021 کو ہمارے ملک میں بیرون ملک میں حضور سلطان الہند معین بے کساں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز حنفی چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا 809 سالہ عرس پاک دھوم دھام سے منایا گیا۔ کورونا کی پابندیاں تھیں، اس لیے بڑی تعداد میں لوگ اجمیر معلیٰ نہیں پہنچ پائے، پھر بھی جن کی قسمت میں بلاوا تھا، حاضری تھی، وہ ضرور حاضر ہوئے اور لوگوں نے اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے بڑی تعداد میں ایصال ثواب کیا۔ ایک بات کہ جب بھی رجب المرجب کا چاند آسمان دنیا پہ نظر آتا ہے، ہر 4 جانب سے عشاق خواجہ چھٹی شریف کی تیاری کرتے ہیں اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سال در سال اس چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اس میں کچھ باتیں غیر شرعی بھی ہوتی ہیں، چونکہ عوام جب کوئی کام کرتی ہے تو وہ حدود و قیود سے ہٹ کر اعتدال سے تجاوز کر جاتی ہے، تو ایسے مواقع پر علماء اہل سنت ان کی تنبیہ کرتے رہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ آپ جب بھی کوئی کام کریں ایصال ثواب کا اور بزرگان دین کے نام سے، تو وہ بالکل شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے آپ دور و دراز سے کریں یا صاحب عرس کی مزار پر پہنچ کر کریں۔ میری آج کی گزارش یہ ہے کہ جس طرح سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں جس زور و شور کے ساتھ منایا گیا، اور ان کے بعد بھی اور بھی ایسے ایام آتے ہیں اور بھی بزرگان دین کی تاریخ وفات ہے، تاریخ ولادت ہے، جس کو ہمارے لوگ بہت ہی اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا تعلق جڑوں سے زیادہ شاخوں سے ہو گیا ہے۔ شاخ ٹوٹ جاتی ہے، اس کا تعلق جڑ سے، درخت سے اگر ٹوٹ جائے تو آپ بکھر جائیں گے۔ ہمارا تعلق شاخوں سے بھی ہونا چاہیے، ہمارا تعلق جڑوں سے بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ شاخ کو پکڑ لیا اور جڑ کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے خلفائے راشدین، بلا شک و شبہ خداوند قدوس و جبروت کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات کی معلومات عوام کو نہیں ہے، آپ کی سنتوں کے حوالے سے عوام بے خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء ہے، اور تمام انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل بشر حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ان کا تاریخ وصال جب آتا ہے تو عوام کا ایک بڑا طبقہ اس سے ناواقف ہے۔ جب بعد والوں کی یادیں منائی جاتی ہیں تو بلا شک و شبہ حضرت ابوبکر صدیق کی بدرجہ اتم منانی چاہیے، پھر حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، اور ماشاءاللہ مولا کائنات کی تاریخ تو سب کو پتہ ہی ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اس موقع سے بالکل مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ خداوند قدوس و جبروت کے بعد جو ہستی ہے وہ ہمارے پیارے آقا ہے، پھر تمام انبیاء ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر بالترتیب حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر بدری صحابہ ہیں، مہاجر صحابہ ہے، پھر تمام صحابہ ہے۔ صحابہ کی مقدس جماعت کے بعد جو ذات سب سے عظیم ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے جو قیامت کی صبح تک یاد کیے جانے کے لائق ہے، وہ ایسا عظیم الشان کارنامہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، قرآن پاک کے احکام کو، قوانین کو، احادیث سے نکلنے والے مسائل کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا اور پھر اسے امت کے سامنے پیش کرنا تاکہ ان کا دین ان کے لیے آسان ہو جائے، وہ ان کے مسلک پر، مذہب پر چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل سکیں۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مسئلہ معلوم کرتے اور پھر دین پر عمل کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کی آپس میں دو دو تین تین رائے ہونے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر۔ پھر جو نئے ذہن کے لوگ تھے، نئے نئے داخل اسلام تھے، ان کے لیے بڑے مسائل پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ 4 امام پیدا ہوئے، جن میں سب سے پہلے اور سب سے بڑے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا 80% حصہ جن کی تقلید کرتا ہے، جن کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈال کر دین پر عمل کرتا ہے، اور بے ان کی تقلید کیے آدمی گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، فرقہ ناجیہ سے باہر ہے، اور وہ ان 72 فرقوں میں ہے جن کے مقدر میں دوزخ ہے۔ تو یہ 4 امام ہیں، جن میں سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام احمد بن حنبل ہے۔ لیکن بعد کے یہ 3 امام بھی یا تو ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 20 سال کی عمر سے تحصیل علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علوم سے نوازا کہ قرآن و حدیث سے 12,93,000 مسائل آپ نے بیان فرمائے، 70 صحابہ کی زیارت کی، 55 حج آپ نے ادا فرمائے، اور عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ سارا دن روزہ رکھتے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب کو راضی کرتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے پڑوسی بچے نے اپنے مجوسی کا بچہ تھا، آتش پرست کا، اپنے باپ سے کہا کہ بازو کے گھر میں جو درخت تھا وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا بیٹا وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو ساری رات کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کرتا تھا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور بلا شک و شبہ کہ انہوں نے 70 صحابہ کی زیارت فرمائی اور ڈائریکٹ حضرات صحابہ سے حدیث نقل کی ہے۔ آپ کی تابعیت پر یعنی تابعی ہونے پر اجماع ہے۔ آج حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ کے عرس کا موقع آتا ہے تو عوام سے کیا شکایت کی جائے؟ خواص کہلانے والے جو پڑھ کر امام اعظم کو جانتے ہیں، جی ہاں پڑھ کر، ان کے ذہنوں میں تک یہ بات نہیں آتی ہے کہ جمعہ کے خطبے میں امام اعظم کا ذکر کیا جائے، جلسے کیے جائیں، کانفرنسیں کی جائیں، سیمینار کیے جائیں، باقاعدہ کتابیں لکھی جائیں، باقاعدہ امام اعظم کے حوالے سے بڑے بڑے جلسے جلوس کیے جائیں تاکہ عوام کے اندر بیداری پیدا ہو اور عوام اپنی جڑوں سے کٹ کر صرف شاخوں تک محدود نہ رہیں۔ جس طرح شاخیں ان کے ہاتھ میں ہے، جڑ بھی ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ افسوس، صد افسوس کہ آج جب کسی مدرسے کا، کسی لائبریری کا، کسی روڈ کا، کسی سڑک کا، کسی چوراہے کا نام رکھنا ہو تو ہمیں اپنے پیر صاحب یاد آتے ہیں، پیر صاحب کے پیر صاحب یاد آتے ہیں، پیر صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچے یاد آتے ہیں، پیرانی اماں یاد آتی ہے، لیکن وہ بزرگ یاد نہیں آتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 809 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، ان سے 500 سال پہلے، جی ہاں 499 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے تشریف لے گئے، کہ جن کا اب ہونے والا جو عرس ہے 16 مارچ کو 2 شعبان المعظم کو ہجری 1442 میں، وہ 1292 سالہ ہے۔ کتنا؟ 1292 سال۔ اب سوچئے کہ سرکار غریب نواز کی شان یہ ہے کہ ہر دل ان کی طرف جھکا ہوا ہے، جی ہاں ہر شخص ان کی بارگاہ میں جانے کو تڑپ رہا ہے، تو یہ غریب نواز بھی ان کے غلاموں میں ہے، ان کے عقیدت مندوں میں ہے، ان کے مقلدین میں شمار ہے غریب نواز کا۔ اور حضور غریب نواز کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے کبار اولیاء کرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کہ جو غریب نواز سے بھی پہلے ہندوستان میں تشریف لائے، جن کا 1000 سال سے بھی اوپر کا عرس چل رہا ہے،
وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے عقیدت مندوں میں ہے، ان کے مقلدین میں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث، مفسرین، متکلمین، بڑے بڑے وہ لوگ کہ جن کی علم حدیث پر پکڑ ہیں، یہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدوں میں ہیں۔ آج 1300 سال سے امت جن کی تقلید کر رہی ہے، مسلمانوں میں جو 73 فرقے ہیں ان میں ایک ہی فرقہ اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت 4 اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ ان 4 اماموں میں سب سے بڑے امام، لقب ہی دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ، نام ہے نعمان بن ثابت، لقب ہے، کنیت ہے ابو حنیفہ۔ اس پر میرا ایک مناظرہ بھی ہو چکا ہے کہ بعض جاہل کہتے ہیں کہ وہ ابو حنیفہ ان کی لڑکی کی وجہ سے کنیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے دوات والا، وہ دوات جس میں لکڑی کے قلم ڈبا کر لکھا جاتا ہے۔ بہرحال لقب کنیت ہے ابو حنیفہ، اور لقب ہے امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ۔ اللہ نے وہ کشف و کرامت کا یہ حال تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب کوئی وضو کرتا تو اس کے وضو کے قطرے سے جو گناہ جھڑتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ یہ تک جان لیتے تھے کہ اس کے کون سے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کے کشف و کرامت کا یہ عالم ہو، عبادت و ریاضت کا یہ عالم ہو، تقوی طہارت کا یہ عالم ہو، خدا و رسول کی سچی اتباع کا یہ عالم ہو، قرآن و حدیث پر ایسی گہری نظر ہو کہ وہاں سے 12,93,000 مسائل نکالے اور نکال کر امت کے سامنے پیش کیا۔ اور آسانی یہ ہوئی کہ آج جب ہمیں کوئی نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، بیع کا، شفاء کا، حج کا، عمرہ کا کوئی بھی مسئلہ دیکھنا ہو، ہم نے فقہ حنفی کی کتاب اٹھا لی، اس باب کے اندر چلے گئے، فہرست دیکھ لی، مسئلہ دیکھ لیا، مل گیا۔ لیکن اس مسئلے کو نکالا کیسے گیا ہے؟ قرآن و حدیث سے ان مسائل کو نکالا کیسے گیا؟ کتنی محنتیں کی ان اللہ کے نیک بندوں نے، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بات طویل نہ ہو جائے، اختصار سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم بعد کے بزرگوں کا بہت ہی اہتمام اور احتشام کے ساتھ ان کے آراس مناتے ہیں، ان کی یوم ولادت مناتے ہیں، ان کے نام پہ سڑکیں، مدرسے، جامعات، لائبریریز وغیرہ وغیرہ، تو پہلے بزرگوں کو بھی یاد کیجئے، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ کو، کہ یہ وہ ذات ہے کہ جن کے بغیر آپ کی صبح بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی مولوی سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں پورا سال نام لیا جانا چاہیے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وضو آپ کیسے کریں گے؟ فقہ حنفی کی کتابوں میں وضو کا طریقہ لکھا ہے، بخاری مسلم میں تھوڑی لکھا ہے، فقہ حنفی کی کتاب میں لکھا ہے نا۔ سنت کیا ہے، وضو میں مستحب کیا ہے، وضو کے اندر فرائض کیا ہے، وضو سے پہلے غسل کی کیفیت، پھر وضو کی کیفیت، پھر نماز کی کیفیت، زیر ناف ہاتھ باندھنا، آمین آہستہ کہنا، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پتہ چلی۔ تو ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کی عبادت بھی ان کا سہارا لیے بغیر، ان کے مذہب پہ چلے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ رب کی معرفت ہو سکتی ہے، نہ رسول اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ پھر ایسی ذات کہ جو ہمارے لیے جزو لا ینفک ہے، جدا نہ ہونے والا حصہ ہے، ان کو فراموش کر کے ان کے مقلدین کے مقلدین، ان کے غلاموں کے غلاموں کو تو یاد رکھا جائے، انہیں بھولا جائے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ نہ اس طرح آپ بزرگوں کا فیض پا سکتے ہیں۔ میں کچھ باتیں سخت کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے، اور میری بات سے بہت سے لوگ نالا رہتے، اور میں اس کی پرواہ کیے بغیر حق بات کہتا ہوں، چاہے کسی کو بری لگے چاہے اچھی لگے۔ کہ آج ہمارے یہاں اتنے کثرت سے مدارس ہیں، جامعات ہیں، مکاتب ہیں، لائبریریاں ہیں، سب کے نام متاخرین کے نام پر ہے، امام اعظم کے نام سے کیوں نہیں ہے؟ بحمد اللہ ثم الحمدللہ، میں نے سنی جمیعۃ الاحناف، یہ احناف حنفی کی جمع ہے، اور اس کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے، یعنی ان کے پیروکاروں کی جماعت، ان کے پیروکاروں کی تنظیم۔ جی ہاں، اس نام سے بنائی 7 سالوں سے،
یہ تنظیم 7 سالوں سے خدمت خلق بھی کر رہی ہے، خدمت دین بھی کر رہی ہے، اور خدمت خلق کے میدان میں بھی کام کر رہی ہے۔ ہم نے ایسے ایسے علاقوں میں خدمت خلق کی ہے جہاں بد مذہب پہنچ کر لوگوں کی مالی مدد کر کے ان کے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچ کر اپنی تنظیم کے ذریعے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بد مذہبوں سے بچا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے دینی کام کا، خدمت خلق۔ عرض یہ کرنا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس 16 مارچ یعنی 2 شعبان المعظم کو ہے۔ اس محسن اعظم، امام اعظم، اس عظیم ذات کی بارگاہ میں کہ جن کے احسان کو ہم کبھی چکا نہیں سکتے ہیں، جی ہاں، تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کس طرح پیش کریں؟ اس طرح پیش کریں کہ تنظیم کی جانب سے سالوں سے ہر مہینہ انگریزی 11 تاریخ کو 100 فیملیز کو راشن دیا جاتا ہے، 100 سنی غریب فیملیز کو، پوری تحقیق کر کے، جن میں اکثر بیوہ ہیں، بے روزگار ہیں، معذور ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، لاولد ہیں، یا جن کی اولادوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے ہر مہینہ 1000 روپے کا۔ آپ چاہیں تو ہر مہینے کا حصہ لے لیں، لیکن عرس امام اعظم کے موقع پر 1292 سالہ عرس کی نسبت سے ایک فیملی کو پارسل دیا جائے گا 1292 روپے کا، جس میں 10 کلو چاول، 10 کلو گیہوں، 2 کلو تور دال، 2 کلو شکر، 1 کلو مسور دال، 1 کلو نمک، 1 کلو تیل کا پیکٹ، 1 kg کا صابن ہوگی، اور پتی کا پیکٹ ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، ہم بسا اوقات ہوٹل میں بیٹھ جائیں تو اس سے بہت زیادہ کا بل ہو جاتا ہے۔ اتنا راشن ایک فیملی کے گھر چلا جائے تو وہ لوگ کم از کم 10-15 دن کھاتے ہیں۔ جب وہ کھائیں گے، دعائیں دیں گے، تو یقیناً ان کی دعاؤں سے آپ کی دنیا و آخرت کامیاب ہے، اور آپ اس طرح امام اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ چونکہ 100 فیملی کو جو راشن دیا جائے گا 11 مارچ 2020 کو، تو اس کا ثواب امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اور امام اعظم کا ہم پر اتنا احسان ہے، مولوی آپ کو بتائے نہ بتائیں، آپ کے پیر صاحب آپ کو بتائے نہ بتائیں، اعلیٰ حضرت سے سنیے کتنا احسان ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو 12 جلدوں میں ضخیم کتاب ہے، فتاوی رضویہ شریف، کسی عالم سے پوچھنا یہ کس فن کی کتاب ہے؟ ہر کتاب کا ایک فن ہوتا ہے نا، تو آپ کو کہیں گا یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ پھر پوچھئے فقہ حنفی کیا ہوتا ہے، اس کے مدون کا نام کیا ہے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پوری زندگی، جب آپ اپنا نام لکھتے، کسی فتوے کے بعد جب مفتی نام لکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت اس طرح لکھتے: احمد رضا خان محمدی سنی، پہلے محمدی، چونکہ محمدی نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، سنی نہیں ہے تو گمراہ ہو جائے گا، سنی، پھر لکھتے حنفی، پھر لکھتے قادری، غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف آپ اٹھا کر دیکھیں، محمدی، سنی، حنفی، اہتمام کے ساتھ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو حنفی لکھتے تھے، اور آپ نے پوری زندگی فقہ حنفی کی خدمت فرمائی، اور نو مولود فرقہ رد غیر مقلدیت پر آپ نے 6 کتابیں لکھی ہے، اور فقط اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حنفی ہے، آپ کے آبا و اجداد بھی حنفی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت محبوب الہی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، حضرت داتا گنج بخش۔ یہ تو میں اولیاء پاک و ہند کی بات بتا رہا ہوں۔ احناف امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس موقع بعض مواقعوں پر میری تقریر آتی رہتی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، آپ وہاں سماعت کر لیں، میری کتابیں بھی ہیں وہاں پڑھ لیں۔ بس میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عرس امام اعظم کے موقع پر ہماری تنظیم نے 100 فیملیز کو راشن دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ایک فیملی کا پارسل 1292 روپے کا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک فیملی کا حصہ لیں، 2 کا، 10 کا، 20 کا، جتنی آپ کی طاقت ہو، یا اس سے کم طاقت ہو، خلوص دل کے ساتھ آپ خدمت کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ فیضان امام اعظم سے مالا مال ہوں گے، اور قیامت کے دن
جیسا کہ قرآن کہہ رہا کل اناسم بامامہم، کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو قیامت کے دن آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے اٹھائے جاؤں گے۔ جی ہاں، اور وہ نسبت آپ کو قبر کی منازل میں بھی کام آئے گی اور حشر کی سختیوں میں بھی کام آئے گی۔ تو امام اعظم کے نام پر دل کھول کر آپ تنظیم کا تعاون کریں۔ اگر آپ کوئی تفصیل جاننا چاہیں تنظیم کے حوالے سے تو میرے نمبر پر رابطہ کریں، اور کس طرح تعاون کرنا ہے اس حوالے سے بھی جو جانکاری آپ کو چاہیے میرے نمبر پہ رابطہ کریں 9820672770 9820 672 770۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کا عقیدت مند رکھے، اور تمام بزرگان دین کی یاد شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔